قرآن کی سب سے پہلی صورت سورہ بقرہ جب شروع ہو رہی ہے الحمد شریف کے بعد، تو اس میں جو سب سے پہلا حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ ایمان بالغیب، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کریں، اور پھر یہ حکم دیا جا رہا ہے ومما رزقناہم ینفقون، اللہ فرماتا ہے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس رزق میں سے تم خرچ کرو۔ اور یہ حکم قرآن میں بار بار دیا جا رہا ہے۔ قرآن سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی اور دیگر انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے تم غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرو اور ان کی معاشی ضروریات کو پورا کرو۔ اس پر بہت زور ہے، زکوٰۃ اسی لیے رکھی گئی ہے۔ اب اگر ہم رمضان کے اندر روزے کو دیکھیں تو رمضان کے اندر روزے کی بھی یہی حکمت ہے کہ انسان، حکم تو آ گیا اس کو کہ اپنے خرچ کرو اپنے مال میں سے اور اللہ کی راہ میں نکالو، غریبوں کو دو، مسکینوں کو دو، فقراء کو دو پیسہ، لیکن انسان کی ایک فطرت ہے، پیسہ نکالتے پہ اس کی جان نکلتی ہے، بڑی محنت سے اس نے کمایا پیسہ، زکوٰۃ دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اس کے وعیدیں بھی آئی ہیں کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں دے گا اور اپنے مال میں سے زکوٰۃ کے لیے پیسہ نکال کر غریبوں کو نہیں دے گا تو قیامت کے دن ایک اژدہے کی صورت بنا دی جائے گا وہ اس کا پیسہ، اور حدیث میں آتا ہے جو اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور اس کی باچھوں کو کاٹے گا اور کہے گا میں وہی تیرا مال ہوں جس کی تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی۔ تو یہ تمام وعیدیں اسی لائی گئیں تاکہ انسان مال کے خرچ کرنے کی طرف آئے اور جو اس کے دل کے اندر ایک کیفیت ہے خرچ نہ کرنے کی، بخل کی کیفیت، وہ ختم ہو جائے۔ اور اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے روزہ رکھا گیا کہ انسان، حکم تو آ گیا اس کو کہ اللہ کی راہ میں دو اور غریبوں کے ساتھ مدد کرو اور ان کو بھوک کے اندر کھلاؤ کھانا، اور اس کی بڑی فضیلتیں بھی آئی ہیں، لیکن جو شخص صبح سے لے کے رات تک کھانا کھائے اور ایک ایک وقت کے اندر اس کے دسترخوان پر 10 15 قسم کے کھانے ہوں، اس کو کیا پتا کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، اس کو کیا پتا کہ غریب کس انداز سے اپنی زندگی گزارتا ہے اور کس مشکل وقت کے اندر وہ دن اور رات اپنے گزارتا ہے، بھوک کیا ہوتی ہے اور کس طرح وہ بھوک کے اندر وہ اور اس کے بچے تڑپتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا اب تو روزہ رکھ، جب تو روزہ رکھے گا صبح سے لے کے رات تک کھانا نہیں کھائے گا تو پھر تجھے بھوک کا احساس ہوگا، جب تو بھوکا رہے گا صبح سے لے رات تک، جب تجھے کھانا نہیں کھائے گا، پانی نہیں پیے گا، جب بھوک کے اندر بے چین ہوگا پھر تجھے خیال آئے گا کہ وہ غریب کس طرح بسر کرتا ہے اپنی زندگی، جس کو کھانا نہیں ملتا، جس کو اچھا پانی نہیں ملتا، جس کو کوئی شربت نہیں ملتا، وہ کیسی زندگی بسر کرتا ہے۔ تو جب تجھے بھوک لگے گی تو پھر تجھے احساس ہوگا غریب کا، غریب کی زندگی کا احساس ہوگا، اس کی غربت کا احساس ہوگا، اور پھر تو اس کی مدد کرے گا۔ تو یہ روزے کی حکمت، یہ روزے کا فلسفہ ہے کہ انسان کو بھوکا رکھ کر غریب کی ہمدردی کا جذبہ اس کے اندر پیدا کیا ہے اور اس کے ساتھ غمگساری کا جذبہ پیدا کیا ہے، مساکین کی مدد کا جذبہ پیدا کیا کہ مساکین کے ساتھ تو مدد کر، تجھے تو اللہ نے پیسہ بھی دیا ہے، رزق بھی دیا ہے، دولت بھی دی ہے، کئی کھانے تیرے دسترخوان پہ ہوتے ہیں، لیکن جس کو رات کو روٹی مل جائے تو صبح کو نہیں ملتی، صبح کو مل جائے تو رات کو نہیں ملتی، اس کے لیے تو دیکھ اور غور کر کہ وہ کس طرح اپنی زندگی گزارتا ہے، جب بھوک کا تجھے احساس ہوگا پھر تو مدد کرے گا۔ یہ فلسفہ ہے روزے کے اندر۔